بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 12 ہے، جس میں ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ پیاری بچیوں، جس طرح کسی زبان کو بولنے کے کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، اسی طرح اس زبان میں تحریر یعنی لکھنے کے بھی کچھ قاعدے اور اصول ہوتے ہیں، جن کو اگر سیکھ لیا جائے تو اس زبان میں الفاظ یا جملہ یا جو بھی عبارت ہے یا کچھ بھی لکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے عبارت یا تحریر جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اردو میں ہم حروف سے کو ملا کر ان سے الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب الفاظ بناتے ہیں تو حروف کی کون سی اشکال استعمال کرتے ہیں؟ آدھی اشکال۔ یہ ہم پچھلی ایک کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف کی آدھی اشکال جو ہے وہ الفاظ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر ایسا لیکن یہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہو، اگر آپ کو یاد ہو اپنا پچھلا سبق، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر جو ہے وہ حروف کی آدھی اشکال موجود ہے۔ نظر آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 21 دیکھیے اپنی اقرا اردو کی کتاب کا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 21 پر آپ کو حروف کی آدھی اشکال جو ہے وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بے کی جو ہے دیکھیے، بے، پے، تے، ٹے، سے، ان کی تینوں کی تین اشکال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تین اشکال نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ذرا دیکھیے، میں آپ کو اپنے کیمرے میں اس میں دکھاتی ہوں ویڈیو میں۔ یہ دیکھیے حروف کی ان کی آپ کو تین اشکال نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح جیم کی جو ہے وہ 2 ہیں، پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح یہ دیکھیے ان کی ایک ہے، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ان کی آدھی اشکال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن اب یہ بات بھی غور والی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس لفظ میں کون سی شکل کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا میرا بیٹا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم کچھ قاعدے اور اصول سیکھیں گے۔ ان قاعدے اور اصولوں کو پڑھنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس لفظ میں حرف کی کون سی آدھی شکل جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے نا میرا بیٹا؟ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 دیکھیے، جو آج کا ہمارا سبق ہے، اور وہ کیا ہے؟ حروف کی بدلتی حالت، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا صفحہ نمبر 23 کا آج کا سبق ہے۔ اس میں یہاں سے ہم اپنے کچھ قواعد کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو آج جو قاعدے ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2، ٹھیک ہے؟ ذرا آپ بورڈ پہ دیکھ لیجیے۔ قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ آڑھی لکیر بنانے والے حروف۔ آڑھی لکیر یعنی یہ دیکھیے یہ والے، یعنی جن حروف کی آدھی شکل اس طرح بھی بنتی ہے، اور وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں بے، پے، تے، ٹے، سے، نون اور یہ۔ ان حروف کی تین اشکال ہیں، اور ان 3 میں سے ایک شکل جو ہے وہ یہ والی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد آ گیا نا آپ کو؟ تو آپ کو کہتے ہیں کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ان حروف میں سے کسی ایک کے بعد، بے کے بعد، پے کے بعد، تے کے بعد، ٹے کے بعد، یا سے کے بعد، نون کے بعد، یہ کے بعد، ان سب کے بعد، ان میں سے کسی بھی ایک حرف کے بعد اگر جیم، میم یا ہے، ان تینوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی اسٹارٹنگ میں ان میں سے کوئی ہو اور اس کے فوراً بعد جو ہے دوسرے نمبر پر جیم ہو یا میم ہو یا کیا ہو؟ ہے ہو، تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی اس والی شکل کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب پر دیکھیں، دیکھیے آپ کو الفاظ ہیں، دیکھیے یہ الفاظ بجری، ٹھیک ہے؟ دوسرا دیکھیے تجربہ، بحر، ٹھیک ہے؟ جیم ہے، کوئی ہے، بخار، جیم ہے، ہر حرف کا ایک خاندان ہوتا ہے، جیسے بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ ایک خاندان کے الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ اسی طرح جیم، چے، ہے، خے، یہ ایک خاندان کے حروف ہیں۔
اسی طرح سین شین ایک خاندان کے حروف ہو گئے، صاد ضاد ایک کے، پھر توئے زوئے ایک کے، پھر عین غین ایک کے، یعنی یہ ایک خاندان سے مراد ہے، یعنی یہ ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ دیکھیے آپ کو بحری، بخار، اب میم تے کے بعد ڈائریکٹ میم، تو سے کے بعد میم آ گیا، سمجھ بہت، نجات یہاں، ٹھیک ہے میرا نمبر 1 کیا ہوا کہ اگر بے پے تے ٹے سے، جسے ہم بے کا خاندان بھی کہتے ہیں، یہ نون یا یہ میں سے کسی ایک کے بعد جیم کا خاندان یعنی جیم چھ ہے خے میم یا ہے آ جائے تو ہم کون سی والی آدھی شکل کا استعمال کریں گے؟ یہ جو آپ کے سامنے آڑی لکیر نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ گیا میرا بیٹا؟ اس کے بعد چلیں اب بڑھتے ہیں تھوڑے بعد قاعدہ نمبر 2 کی طرف، ٹھیک ہے؟ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ یکسر شکل بدلنے والے حروف۔ یکسر شکل بدلنے والے حروف سے مراد یعنی جو بالکل اپنی شکل کو جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، کون کون سے ہیں وہ؟ دال، دال اور زال۔ اب اگر یہ حروف کسی لفظ میں شروع میں آئیں تو پھر تو یہ ایسے ہی لکھے جاتے ہیں جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں، اس وقت نظر آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو؟ اس وقت تو یہ ایسے ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ حروف جو ہیں وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پھر اس وقت ان کو ایسے نہیں لکھا جائے گا بلکہ ان کی شکل تبدیل ہو کر رے کی طرح بن جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے میں نے یہاں پر قاعدہ لکھا ہے نا، تو آئین آیا ہوا ہے ساتھ میں، تو آئین کے بعد جب دال آیا تو اس کی شکل کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ اسی طرح بے کے بعد دال آیا تو شکل بدل گئی، اسی طرح جیم کے بعد دال آیا تو شکل بدل گئی۔ تو یہی قاعدہ نمبر 2 ہے کہ یہ دال، ڈال، زال، ان سے پہلے اگر کوئی حرف آتا ہے تو یہ اپنی شکل جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں؟ تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو اس طرح یہ دونوں قاعدے ہم نے سمجھ لیے۔ اب آپ ذرا اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ یہ دیکھیے آپ کی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 16، اس میں سوال نمبر 1 ہے، قاعدہ نمبر 1 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا تھا کہ بے کے خاندان اور نون یا یہ میں کے بعد اگر جیم کے خاندان یا میم اور ہے میں سے کوئی لفظ آئے تو ان کی شکل جو ہے وہ آڑی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم بے کے ساتھ بنائیں گے، بے ہے الف دال رے کیا ہے؟ بہاد، یہ دیکھیے۔ اسی طرح بے چے نون چے، بے چے نون کیا بنے گا؟ بچپن، یہ دیکھیے بچپن، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ جو ہے یہ بنا لینے، تاریخ کا ادراک مت بھولیے۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کے مطابق مندرجہ حروف کو لفظ بنائیے۔ تو کیا تھا کہ دال، دال کی شکل جو ہے کب تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے کوئی اور جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے دال چھوٹی ہے اور کیا بن جائے گا؟ حد، دیکھیے کے بعد صاد دال خوف کیا بنے گا؟ یہ دیکھیے اسی طرح آپ نے اس سے متعلق تمام جو حروف ہیں ان کو ملا کر الفاظ بنا لیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی کلاس مزید قواعد جو ہے وہ انشاءاللہ، تو تب تک کے لیے اپنی اجازت